اور دعا کا فلسفہ بھی سمجھ لیں. دیکھیں دعا میں جتنی توحید کا اقرار ہوگا آپ کی باقی کی دعائیں ویسے ہی قبول ہو جائیں گی. اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. دنیا کا بیسٹ ڈے ہے 9 ذی الحج، ایگریڈ اپون ہے، ٹھیک ہے. بیسٹ نائٹ ہے لیلۃ القدر اور بیسٹ ڈے ہے 9 ذی الحج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج میں جب عرفات کے میدان میں تھے، عرفات کا میدان از ون آف دی موسٹ بلیسڈ ایریا آن ارتھ، اور اس دن عرفات میں موجود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کون سی دعا سکھائی تھی؟ صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا دعا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس دن دعا قبول ہوتی ہے، پکی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دعا جو میں نے اور میرے تمام بھائیوں نے یعنی تمام انبیاء نے اس دن کی 9 ذی الحج، حج کے موقع پہ، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور یہ اتنی بار پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن. اب اس کا جب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو ایک پاکستانی شخص سمجھے گا کہ اس میں طلب تو ہے نہیں، یہ تو دعا ہی نہیں ہے. ہم تو کہیں گے یہ تو ذکر ہے، تو ہم تو شک میں پڑ جائیں گے یہ تو دعا ہی نہیں ہے، اس میں تو طلب ہی کہیں نہیں. یہی تو دعا، یہی تو سیکرٹ کوڈ ہے جو انبیاء کے پاس تھا، صحابہ کے پاس تھا. ایسی ہی تو چیزیں ڈیکوڈ کر لی تھی نا انہوں نے اللہ کی طرف سے. حضرت یونس کی دعا کیا ہے؟ شدید ڈیسپریٹ سچویشن میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں طلب کہاں ہے؟ اے اللہ مجھے نکال لے، اے اللہ میں پھنسا ہوا ہوں، اے اللہ میں برباد ہو جاؤں گا. ہو سکتا ہے کہا ہو، لیکن قرآن نے جس کو کوٹ کیا، جن الفاظ کو کوٹ کیا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سخت ڈپریشن کی دعا کیا ہے؟ شدید ڈپریشن کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید ذہنی کرب میں مبتلا ہوتے تھے، انسان تھے ظاہر ہے، شدید ڈسٹریس میں ہوتے تھے، وہ دعا کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. طلب کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید ڈسٹریس میں ہوتے تھے کہتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. طلب کہاں ہے؟ جتنی پروفیٹک دعاز ہیں ان میں طلب کم ہے، توحید کا اقرار زیادہ ہے. طلب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل کریں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ طلب نہیں، طلب بھی تو اللہ سے ہی کرنی ہے نا، کھول کے بیان کریں، نو ایشو. لیکن سیکرٹ کوڈ یہ ہے کہ جتنی توحید بیان کریں گے اپنی دعاؤں میں، آپ کی طلب والی دعاز ویسے ہی قبول ہو جائیں گی. یہ انبیاء کے بتائے ہوئے نسخے ہیں، انبیاء کے تھرو اللہ نے قرآن مجید میں بتائے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام، وہ ذکر بہت زیادہ کرتے تھے اور اللہ نے بڑھاپے میں جا کر اولاد دی. جہاں جہاں قرآن میں ذکر کا جو ہے مینشن ہوا ہے تو وہاں زکریا علیہ السلام کا مینشن ہوا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اتنی دعائیں ہم کیسے کریں، اتنی لمبی لسٹ بن جاتی ہے اور کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی آپ کو شارٹ کٹ بتا رہے ہیں کہ توحید کا اقرار کرو، باقی دعائیں پتہ ہے آلریڈی اللہ کو. اللہ تعالیٰ تو آپ کی دل کی آواز سنتا ہے. اللہ کو تو یہ بھی پتہ ہے اس نے 10 سال بعد کیا دعا کرنی ہے. اللہ کو تو یہ بھی پتہ ہے اس نے پرسوں کیا دعا کرنی ہے. اللہ کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ اس نے اپنے موت تک کیا کیا دعائیں مجھ سے کرنی ہیں. دس از اللہ. تو سیکرٹ کوڈ یہ ہے، جتنی اللہ کی حمد ہو، آپ کو پتہ ہے نا دعا کرنے کے جو مینرز ہیں اس میں کیا ہے؟ پہلے اللہ کی حمد بیان کی جائے، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جائے اور پھر آگے چلا جائے. جو پراپر مینرز ہیں، جو سیکوینس ہے وہ یہ ہے، پہلے حمد، پھر درود ابراہیمی، پھر اپنے گناہوں کی معافی اور پھر طلب کہ اللہ مجھے چاہیے کیا ہے. ٹھیک ہے، کئی اسلاف اگر ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں وہ سورہ فاتحہ سے آگے ہی نہیں جاتے تھے. جب وہ دعا کرنے بیٹھتے تھے تو وہ 1000 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تھے. لٹرلی میں آپ کو یہ ڈیجٹ بتا رہا ہوں، اس سے آگے جاتے ہی نہیں تھے سورہ فاتحہ سے. اتنا لطف آ گیا تھا انہیں اللہ کی حمد بیان کرنے کا، اور ان کے مسائل خود بخود سالو ہوتے رہتے. کچھ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ درود سے آگے نہیں جاتے تھے. سورہ فاتحہ پڑھی، بے شمار اللہ کے تعریفی کلمات پڑھے اور درود ابراہیمی پڑھنا شروع ہوئے، درود سے آگے گئے نہیں، اور اس کے بعد بس آمین کہہ دیا، دعا ہو گئی. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو سورہ فاتحہ ہے سبحان اللہ، وہ اتنی جامع ہے کہ اس میں زندگی کی تمام جو ایسینشل چیزیں جو آپ کو چاہیے وہ سب آ جاتی ہیں اگر آپ سورہ فاتحہ کے الفاظ پہ غور کریں. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھا یا رسول اللہ
میری دعا میں درود کتنا ہو، یعنی درود پڑھنا چاہیے دعا میں تو کتنا پڑھوں؟ تو فی الحال انہوں نے کہا کہ میں 25% درود ہوتا ہے میری دعا میں، یعنی 1/4 پورشن درود کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دیجئے، بڑھا دیا۔ نیکسٹ ٹائم کہا کہ یا رسول اللہ 50% درود ہوتا ہے، یعنی اگر میں لیٹ سے 10 دعائیں کرتا ہوں تو ان میں سے 5 بار درود پڑھتا ہوں اور باقی وہ 5 دعائیں ہوتی ہیں۔ کہا بڑھا دو۔ نیکسٹ ٹائم آیا تو کہا یا رسول اللہ 3/4 پورشن درود ہوتا ہے میری دعا میں، ذکر میں نہیں دعا میں۔ کہا بڑھا دو۔ اگلی بار آیا، کہا یا رسول اللہ میں تو پڑھتا ہی درود ہوں، میں تو کوئی اور دعا کرتا ہی نہیں پورا دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ سچ ہے تو اللہ تیری تمام حاجات ویسے ہی ٹیک کیئر کر لے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے ریلیف دے دے گا، ہر مشکل سے ریلیف دے دے گا۔ تو دیکھیں یہ سیکرٹ کوڈز ہیں احادیث میں، ان کو ایکسس کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان سیکرٹ کوڈز کو، ٹھیک ہے۔ تو سخت پریشانی میں بھی توحید ریویژن ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ توحید کی ریویژن ہے، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ توحید جتنا بندہ ریوائز کرے گا اور اللہ کی حمد بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ باقی کی طلب خود ہی پوری کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے کوئی بھی آپ ذہن میں دعا لا سکتے ہیں، کیونکہ آپ توحید ہی بیان کر رہے ہیں نا اللہ کی۔ سبحان کا مطلب ہے پاک ہے میرا رب، الاعلیٰ بہت بلند ہے میرا رب، یعنی میں جتنا جھکا ہوا ہوں اتنا ہی بلند ہے میرا رب، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو دعا از اندر آبجیکٹیو آف سجدہ۔ سینز بینگ فارگیون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی غالباً حدیث ہے، کہ جب ایک انسان سجدے میں، جب ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ اس کے کندھے پہ آ جاتے ہیں اور سر پہ آ جاتے ہیں۔ جب وہ رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیں نماز سبحان اللہ ایک پوری فیکٹری اللہ نے لگائی ہوئی ہے آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کی۔ ابھی کل ہی میں یونیورسٹی آف پنجاب میں، پنجاب یونیورسٹی میں ماشاءاللہ کافی بڑی گیدرنگ تھی، وہاں لیکچر تھا، تو ایک سسٹر نے سوال کیا کہ ہم ایمان بلڈ کرتے ہیں اپنا، گھر سے بہت موٹیویٹ ہو کے آتے ہیں، جیسے یونیورسٹی میں آتے ہیں تو دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیفے میں بیٹھتے ہیں، تو ہم فلو میں مطلب گم ہو جاتے ہیں اور ہمارا ایمان لو ہوتا ہے، تو کیا کریں، ہاؤ ٹو میک اے کم بیک۔ تو دیکھیں اس کا بہترین حل اللہ نے خود ہمیں دے دیا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ہیں ہی اس لیے کہ بیچ میں جو کمی بیشی ہو رہی ہے نماز پڑھو اور اس کمی بیشی کو پورا کر لو، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے فجر پڑھی، فجر کے بعد آپ کہیں گئے، اس میں سٹریس لیں گے آپ دنیاوی، پھر وہ کچھ پریشانی لیں گے، میں بھی کچھ بھی چل سکتا ہے، یا کوئی بد نظری ہو گئی، یا کوئی خدا نہ خواستہ گناہ ہو گیا، چلو ظہر کا ٹائم آ گیا، آؤ گناہ بھی معاف کرواؤ، انرجی بھی لو اور انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیوٹی بھی لو۔ اس کے بعد ظہر کے بعد گیپ آ گیا 2-3 گھنٹے، تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، گھر والوں سے کوئی انبن ہو سکتی ہے، یونیورسٹی میں کوئی بد نظری ہو سکتی ہے، اس میں کوئی نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے، کوئی سٹریس آ سکتا ہے۔ اچھا چلو پریشان نہ ہو، وضو کرو، عصر کا وقت آ گیا، عصر پہ جا کے اللہ سے کنیکٹ کرو، سجدہ کرو، انرجی لو۔ اچھا اس کے بعد 2 گھنٹے کا گیپ آ گیا پھر عصر سے مغرب، اس میں پھر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مغرب پڑھو، اس کے بعد پھر کچھ ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، عشاء پڑھو اور اس کے بعد سو جاؤ۔ تو دیکھیں یہ تو پوری فیکٹری لگائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر بھی بندہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر یہ ہمارا قصور ہے، ٹھیک ہے۔ نمازیں ہیں ہی اس لیے کہ میک اے کم بیک، میک اے کم بیک، کوئی بات نہیں، گناہ ہو گیا نو پرابلم، آؤ نماز پڑھو، اپنے گناہ معاف کرواؤ، کیونکہ تمہارے گناہ جب تم سجدہ کرو گے، رکوع کرو گے، گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ تو ون آف دی آبجیکٹیوز آف سجدہ از سنز بینگ فار، اس لیے اپنے گناہ معاف کروائے بندہ، ٹھیک ہے، کوئک سجدہ نہ کرے، کیونکہ جس انسان کو اللہ سے بات کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہوتا پھر اللہ کو بھی اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔